روزانہ کی بنیاد پر ہم ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے، ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ مواقع ملتے ہیں خدا کی طرف سے کہ ہم اپنی شہرت اور خدمت دونوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، مثال کے طور پہ دن کا آغاز ہوا، کسی پیارے نے گھر میں آپ کو جگایا، آپ کا انٹریکشن شروع ہو گیا۔ میں اس وقت ورچوئل ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، میں فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو آج کل پہلی ملاقات موبائل فون سے ہوتی ہے اٹھتے، اور موبائل فون اگر گم جائے یا صبح نہ ملے تو بندے کو لگتا ہے کہ شاید وہ خود بھی گواچ گیا ہے۔ تو مگر ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں، زیادہ تر اگرچہ اطلاق اس چیز پہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل فون کے بھی اپنے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اس کو بھی استعمال کرنے کا، اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جب ہم رابطے میں آتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کے تھرو، وائس میسج کے تھرو، یا پھر ویڈیو چیٹ میں، یا پھر ٹیلی فون کال پہ، تو سب کے ایٹیکیٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ کرونا کی وجہ سے تعلیم کا میدان ہو یا میٹنگز ہوں آفیشیل، یا ویسی گپ شپ ہو، تو ورچوئل ورلڈ پر بھی ہماری بہت گفت و شنید ہوتی ہے۔ اور جب میں یہ گفت و شنید کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں۔ تو پہلے تو ڈیکلریٹو سٹیٹمنٹ یہ ہو گئی کہ ہمارے ہیں دو کان اور ایک زبان، مگر گلہ دے گالڑ جڑے نے، جن کو بات کرنے کا بہت شوق ہے، جو کہ بہت ٹاکٹیو ہیں، جو چیٹر باکسز ہیں، وہ بات زیادہ کرتے ہیں اور سنتے کم ہیں۔ اس سے ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس سے ہمارا تال میل خراب ہوتا ہے۔ تو ورچوئل ورلڈ میں موبائل فون پہ، اسمارٹ فون پہ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، تب بھی ہم نے زیادہ وقت اس چیز پر دینا ہے کہ دوسرا ہمارے سامنے بات کیا کر رہا ہے، اور اگر ہم غور سے سننے کی عادت ڈال لیں اور سنی انسنی نہ کر دیں، اور سنتے سنتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم، ایسی سنوائی نہ کریں، بلکہ ہم اپنے دماغ سے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے سنیں۔ اب کانوں سے سننا تو آپ نے سنا ہوگا، مگر آنکھوں سے کیسے سنیں؟ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کا زیادہ تر حصہ باڈی لینگویج میں چھپا ہوتا ہے۔ جو بھی ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے اس سے بہت سے کیوز مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے مد مقابل پر، یا جس سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس سے بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ نگاہ ہی نہیں رکھی ہوئی، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ رکھا ہوا ہے، یا آپ کی توجہ جو ہے وہ کسی اور طرف مرکوز ہے، آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھانپ نہیں سکیں گے کہ الفاظ کی ادائیگی کے پیچھے اس کا اصل متن اور ماخذ ہے کیا۔ تو وہ تبھی ہوگا جب آپ دوسرے شخص پر نظر رکھیں گے، اس کے چہرے کٹہرے کے تاثرات پر نظر رکھیں گے، اس کی آنکھوں میں چھپی نمی یا خوشی کو پہچانیں گے، آپ اس کے مائکرو ایکسپریشنز کو پہچانیں گے۔ کچھ ایکسپریشنز ہوتے ہیں پورے کے پورے، جیسے خوشی کا یا غمی کا یا سراسیمگی کا، کنفیوژن کا یا ڈر کا، کیونکہ اب تو ہم ایموٹیکونز کی دنیا ہے۔ تو اسی طرح چہرے کے کچھ تو میجر ایکسپریشنز ہوتے ہیں، مگر کئی خفیف سے منحنی سے چھوٹے چھوٹے ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ جو انٹرویو کرتے ہیں وہ ذرا سی ابرو کی جنبش سے پہچان لیتے ہیں کہ لفافے کے اندر چھپے خط کا مضمون کیا ہے، یعنی کہ جو وہ کہہ رہا ہے
اصل میں کہاں ہے. ہلکا سا پسینہ اگر آنے لگ گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی جھوٹ تو نہیں ہے, کوئی ڈر تو نہیں ہے, کچھ چھپا تو نہیں رہے ہیں. تو اس لیے باڈی لینگویج, ہاتھوں کا استعمال, ٹانگیں کیسے رکھی ہیں, آگے جھکے ہوئے ہیں یا پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں یا نان کانفیڈنٹ ہیں, یہ سارے کلوز شرلاک ہومز کی جاسوسی دنیا کی طرح ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اگر ہم بھانپ لیں, اگر ہم جان لیں. اسی طرح سے اگر ہم ٹون آف وائس کی بات کریں کہ آواز تھر تھرا رہی ہے یا بہت اونچا بول کر کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا محبت میں جملہ ادا کیا جا رہا ہے, جیسے ماں کہتی ہے ذرا چنگا نہیں لگتا تو مینوں, جا پیڑیا, یا اپنے بال نو, اپنے پتر نو کہندی ہے کہ نہ کچھ ہے تو. اب اس کے پیچھے اس کی ممتا چھپی ہوئی ہے. اگر وہ اس کو کہتی ہے, کوئی اس کو کہتا ہے, ابھی ایک ہی جملہ ہے, لور ہے, وہ کسی کو کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے تو مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے یا تو مجھے ذرا اچھے نہیں لگتے, جملہ وہی ہے, الفاظ وہی ہے, ٹون چینج ہو گئی ہے. جب ہم کسی سے محو گفتگو ہوتے ہیں تو اس کی طرف دیکھنا, اس کی آنکھوں میں دیکھنا, اس کی باڈی لینگویج, اس کی ٹون آف وائس, اس کا بریدنگ پیٹرن, اس کے الفاظ کی ادائیگی, یہ سب تبھی ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں, جاننے کی کوشش کریں. اگر ہم صرف بولتے ہی چلے گئے, ہم نے اپنی ہی بات پر توجہ کی, تو ہم بہت سا سیاق و سباق, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ان کانورسیشن, جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے, وہ مس کر جائیں گے اور ہمیں بات پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو تھا ایک پیرائے جس میں کہ آپ موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں, جیسے بھی کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہے, مگر جو اصل زندگی کی گفتگو ہے جس میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور جس میں آپ کی حواس خمسہ یہ پہچانتی ہیں کہ یہ شخص کیا بات کر رہا ہے, اس سے آپ اپنا تعلق اس سے زیادہ مضبوط بھی بنا سکتے ہیں یا اس سے جدا بھی ہو سکتے ہیں, اکھڑ بھی سکتے ہیں, دوری بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں روزانہ جتنے بھی لوگوں سے, گھر میں اپنے پیاروں سے, اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے یا اپنے ہمسایوں سے یا گلی محلے میں یا پھر دکان پہ دکاندار سے, شاپنگ کرتے ہوئے جو آپ کو اسسٹ کرا رہا ہوتا ہے, یا دفتر میں, یا ٹیچر سے, یا رفقا سے, یا جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, اسی طرح آپ کو بہت سے لوگوں سے روزانہ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. So it is very important that how we interact with people on daily basis, and with so many people we interact daily unless you are in a quarantine. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.